اب دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے، یہ جو ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاتھوں کو کہتے ہیں یدین اور بلند کرنے کو کہتے ہیں رفع، تو یہ پورا بن گیا رفع یدین۔ اب ہم دیکھیں گے ہمیں اس معاملے کے اندر بھی دو بندے نظر آئیں گے۔ ایک وہ نظر آئے گا کہ جو ایک ہی دفعہ ہاتھ بلند کرے گا اور اس کے بعد پھر سلام پھیرنے تک دوبارہ ہاتھ بلند نہیں کرے گا۔ ایک وہ بندہ نظر آئے گا کہ جو رکوع سے اٹھتے بھی کرے گا، رکوع میں جانے سے رکوع سے پہلے بھی کرے گا، رکوع کے بعد بھی کرے گا، جس کو عام طور پہ رفع یدین کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے سنت طریقہ کون سا ہے؟ کیا ایک ہی دفعہ کہہ کے ہم نماز پڑھیں گے اور ساری نماز ایک ہی دفعہ تکبیر تحریمہ ہے، یا نماز کے اندر کہیں بار بار رفع یدین کرنا ہے؟ تو آئیے اس کے اوپر میں آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ یہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کتابیں کھولیں گے تو کتابوں کے اندر اتنا کچھ لکھا ہے کہ یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث طیبہ کا ایک فن ہے، اور جس کا جو فن ہو وہ اس کا بہترین ماہر ہوتا ہے، اور اسی سے ہی کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں ہے۔ کہ مجھے کوئی آدمی کہے مثال کے طور پہ مسجد کے اندر سولر لگ رہا ہے، تو وہ مجھے کاریگر کہنے لگا کہ یہ بتائیں یہ تار کہاں کہاں سے گزر رہی ہے، یہ کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ جب یہ میری فیلڈ کا کام ہی نہیں ہے تو میں تجھے کیا بتاؤں، کہ جس نے کیا ہے وہی بتائے گا۔ اس لیے جس کی فیلڈ کا یہ کام ہے وہی بتا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں۔ رات میں سوچتا ہی رہا کہ اس کو میں آسان کر کے کس طرح بتاؤں۔ آسان کر کے سامعین محترم، آپ احادیث طیبہ کو کھولیں گے، معتبر ترین کتابوں کے اندر بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ حضور رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور رکوع کے بعد بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ معتبر ترین کتابوں میں ملے گی، اور اس حدیث کو غلط بھی نہیں کہیں گے۔ پھر ہوا کیا کہ کریم آقا علیہ السلام نے نماز کے اندر جہاں باقی چیزیں حضور نے منسوخ کی، وہیں پر حضور نے اس کو بھی منسوخ کر دیا۔ جس طرح ابتدائی اسلام کے اندر نماز کے اندر گفتگو کی جاتی تھی، حضور نے منع فرما دیا۔ نماز کے اندر سلام کیا جاتا تھا، حضور نے منع فرما دیا۔ اسی طرح نماز کے اندر اشارہ کیا جاتا تھا، حضور نے منع فرما دیا۔ اسی طرح کریم آقا علیہ السلام ابتدائی زمانہ کے اندر ہاتھ بلند کیا کرتے تھے، کریم آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اب جب منع فرمایا تو حضور نے کن لفظوں کے ساتھ منع فرمایا، اس کو حضرت امام مسلم نے بھی نقل کیا۔ سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے اس انداز سے منع فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نماز کے اندر اس انداز سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہو، اپنے بازو ہلاتے ہو، جیسے سرکش گھوڑا اپنی دم ہلاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کو سکون کے ساتھ ادا کیا کرو۔ تو سامعین محترم، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو پچھلا حضور کا جتنا عمل تھا کریم آقا علیہ السلام کا، وہ حدیث طیبہ منسوخ ہو گئی، اور اس کے بعد کی جو حضور کی حدیث طیبہ تھی وہ یہ تھی کہ حضرت علقمہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ عبداللہ ذرا بتائیے تو صحیح حضور نماز کس طرح ادا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت علقمہ کہتے ہیں ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس انداز سے نماز بتائی کہ صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے تکبیر کہی، اس کے بعد پوری نماز کے اندر آپ نے پھر تکبیر تحریمہ کے لیے یا رفع یدین آپ نے پوری نماز میں دوبارہ نہیں کیا۔ تو سامعین محترم، پتہ چلا کہ وہ احادیث طیبہ پہلے ابتدائی اسلام کے اندر اس کا معمول تھا، لیکن جب کریم آقا علیہ السلام نے منع کر دیا تو پھر اس کے بعد پھر صحابہ نے دوبارہ نہ کیا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں بڑے بڑے نام ملیں گے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی حدیث پاک ملے گی، دیگر صحابہ سے بھی ملے گی، لیکن جس وقت منع کیا آپ انہی صحابہ کو دیکھیں۔ حضرت جو ہے وہ ایک بہت بڑے جو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے 2 سال نمازیں پڑھی، لیکن ان 2 سالوں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے تکبیر تحریمہ کے وقت صرف ہاتھ اٹھائے تھے، اس کے بعد آپ نے پوری نماز میں کہیں نہیں اٹھائے۔ میں نے 2 سالوں میں نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی دوبارہ ہاتھ اٹھائے ہوں۔ اسی طرح سامعین محترم، بڑے بڑے نام، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم،
حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اشرا مبشرہ 10 صحابہ کرام جو اشرا مبشرہ کہلاتے ہیں، وہ 10 ان بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھیں، ان سے کوئی چیز یہ بات ملتی ہے، سنت تو ہمیں یہی ملتی ہے کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھا، لیکن جس وقت حضور نے منع فرما دیا تو پھر کسی نے بھی اس کو نہ کیا۔ سامعین محترم، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کے اندر ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز کے اندر رفع یدین کر رہا تھا، تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا، ارے بھئی تجھے پتہ نہیں ہے کہ جب حضور نے اس کو منع کروا کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ اس لیے نماز میں اگر اب کوئی رفع یدین ہے تو وہ صرف ایک ہی دفعہ ہے، اور وہ کب ہے؟ جب آغاز میں تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہیں گے، اس وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نماز باندھ لیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد پھر پوری نماز کے اندر رفع یدین نہیں کریں گے۔ تو دوستو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، یہ واضح ہو جاتی ہے کہ تکبیر جو سنت ہے حضور کی وہ یہی ہے کہ رفع یدین نماز میں ایک ہی دفعہ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر نماز کے اندر نہیں کیا جائے گا۔ بعض اہل مکتبہ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے کوئی نماز دکھا دو، حضور کی ساری زندگی کی کوئی نماز کی کوئی ایک رکعت دکھا دو کہ جو حضور نے رفع یدین کے بغیر پڑھی ہو، تو ان کے لیے یہی حدیث پاک ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نماز پڑھا کرتے تھے تو صرف ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر پوری نماز کے اندر حضور دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، اس لیے حکم ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کو پورے سکون کے ساتھ ادا کیا کرو، کہ دوبارہ ہاتھوں کا، یہاں سے یہ بھی بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہمارے لوگ جو نماز کے اندر خارش کرتے ہیں، کبھی کانوں میں، کبھی داڑھی کو چھیڑتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ناخن کے اوپر رکھ کے ناخن مار رہے ہوتے ہیں، یا کہیں اور بلا بغیر کسی وجہ کے نماز کے اندر حرکتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، کہ جب نماز کو قائم کرو تو پورے سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرو، اور نماز نام ہے سکون کا۔ تو سامعین محترم، جب حرکات و سکنات کریں گے تو پھر اس کے بعد پھر وہ نماز کا خشوع و خضوع جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی پتہ چل گیا کہ نماز کے اندر ایک ہی دفعہ رفع یدین کریں گے، اور وہ آغاز میں کریں گے تو اس کے بعد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز آ جاتی ہے، رفع یدین کرنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب ہاتھ باندھتے ہیں تو یہاں پر بھی دو لوگ نظر آئیں گے، ایک ہاتھ باندھیں گے تو یہاں نظر آئیں گے، اور ایک ہاتھ باندھیں گے جو ناف کے نیچے نظر آئیں گے۔ ان دونوں میں سے سنت کیا ہے؟ تو ہم حضرت علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، عرض کی گئی، علی بتائیے کہ حضور نماز میں ہاتھ کہاں باندھا کرتے تھے؟ تو حضرت شیر خدا نے کہا کہ آپ نماز میں ہاتھ باندھتے تھے اس انداز سے کہ بائیں ہاتھ کے اوپر آپ دایاں ہاتھ رکھتے تھے۔ یہ والی حضور کی چھوٹی انگلی جو تھی وہ نیچے ہوتی، انگوٹھا اوپر ہوتا، تینوں انگلیاں جو ہے وہ ہاتھ کے برابر آتی، اور اس طرح حلقہ بنا لیتے، حلقہ ہاتھ کا حلقہ بن جاتا، بایاں ہاتھ اس حلقے کے اندر آ جاتا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر حضور ہاتھ باندھتے تھے ناف کے نیچے۔ تو سامعین محترم، یہاں سے پتہ چل جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جو دوسرے لوگ باندھتے ہیں ان سب کی اسناد کے اندر ذوق پایا جاتا ہے، تو لہٰذا جو صحیح سنت ہے وہ یہ ہے، ہاتھ باندھے جائیں گے تو ناف کے نیچے باندھے جائیں گے، اور بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا جائے گا، نہ کہ بائیں بازو کے اوپر دایاں بازو، اس انداز سے نہیں، بلکہ بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا جائے گا اور ناف کے نیچے باندھا جائے گا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ناف کے جو نیچے کی جگہ ہے یہ ناپاک ہے، لہٰذا اس لیے ہم ہاتھ اپنا اوپر باندھتے ہیں۔ دوستو یہ یاد رکھیے گا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ بھی اللہ نے ناپاک نہیں بنایا۔ ناپاک وہی چیز ہے جو ہمارے جسم میں سے نکلتی ہے، جب اس کو صاف کر دیا جاتا ہے تو وہ جسم جو ہے ہمارا صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کسی نے پوچھا تھا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو کیا ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا، ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ کیا وہ ناپاک ہے؟ کیا تم اس لیے کرتے ہو کہ وہ ناپاک ہے؟ اگر وہ ناپاک ہے شرمگاہ تو اس کو اپنے جسم سے پھر دور کر دو۔ تو اس بات پتہ چل جاتی ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی ناپاک نہیں ہے،
جو اس میں سے نکلتا ہے وہ پیشاب ہو، خون ہو، کوئی مادہ منویہ ہو، پخانہ ہو، کوئی چیز نکلے وہ جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کو صاف کیا جائے گا، ورنہ انسان کا پورا جسم جو ہے وہ پاک ہے۔ لہٰذا یہ بات ان کی غلط ہے، اگر خون کا جسم ناپاک ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں۔ پہلی چیز سحری کرو تو تاخیر سے کرو، بالکل آخری وقت میں کرو، اور دوسری چیز افطاری کرو تو بالکل اول وقت کے، جو ہی وقت ہو جائے فوراً افطاری کرو، اور تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ نبوت کے اخلاق میں سے تیسری چیز ہے کہ جب نماز میں ہاتھ باندھو تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھو۔ یہ تو اس سے پتہ چل گیا کہ حضور کی سنت مبارکہ قول کی بھی اور فعل کی بھی یہی ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے اور بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کے آپ دائیں ہاتھ سے ہلکا بنا لیتے اور بائیں ہاتھ کو پکڑ کے آپ نماز کی ادائیگی فرماتے۔ اب یہاں سے شروع ہو جاتی ہے ہماری ثنا۔ سامعین محترم، اب اس ثنا کو ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا